مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 17 ذی الحجہ 1446 ہجری بمطابق 13 جون 2025 عیسوی۔ موضوع: تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ خطیب فضیلۃ الشیخ یاسر الدوسری حفظہ اللہ، ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف عظیم فضل والے اللہ کے لیے ہے، جس نے اپنے مومن بندوں پر اپنی نعمت پوری کی اور فرما برداروں کی دنیا اور دین میں حفاظت کا ذمہ لیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ غلبہ و حکمت والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو مومنوں پر مہربان اور ان کے لیے رحم دل ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، تابعین پر، اور لوگوں پر جو ان کے راستے پر چلیں اور صراط مستقیم پر گامزن ہوں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے بچائے گا، اور جو اس کے حدود کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت اور نگہبانی کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی شیار اور نیکوکار ہیں۔ مومنوں کی جماعت عبادت کے عظیم ترین موسموں میں سے ایک موسم گزر چکا اور حج اور حجاج کی آمد کے دن ختم ہو گئے، سو اے اللہ کے مہمانوں، کشادہ میدان تک پہنچنا تمہیں مبارک ہو۔ تم نے حرمتوں اور شعائر کی تعظیم کرتے ہوئے اور مشاعر میں توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے پکار پر لبیک کہا اور اس کا جواب دیا۔ آپ کو حج کی تکمیل اور اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا فضل و انعام مبارک ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کی اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ یہ جان لے کہ قبولیت کی نشانیوں میں سے مراد پانے کے لیے عمل کا جاری رہنا اور خیر کا فزوں تر ہونا ہے، اور ثابت قدمی اور طاعتوں کو جاری رکھنے میں عظیم ترین مددگار چیزوں میں سے یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے رب کی پاسداری کرے، تاکہ وہ زندگی میں اور موت کے بعد اللہ کی حفاظت سے سرفراز ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ نے فرمایا، اے بچے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، تم اللہ کی پاسداری کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کی پاسداری کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، اور جان لو کہ اگر لوگ اس بات پر اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچائے تو صرف اسی چیز کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر وہ اس بات پر اکٹھا ہو جائیں کہ وہ تمہیں کسی چیز کا نقصان پہنچائے تو صرف تمہیں اسی چیز کا نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اس نے تمہارے خلاف لکھ رکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خوش ہو چکے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث شریف عظیم ہدایت اور وسیع معانی پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے کیا، اے بچے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، یعنی ایسی باتیں جن سے اللہ تمہیں تمہاری دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے گا۔ یہ وہ شاندار آغاز ہے جو سننے والے سے اس بات کو غور سے سننے اور اس پر کان دھرنے کا مطالبہ کرتا ہے جو اس کے سامنے پیش کی جانے والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی پاسداری کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی تم عزم کے ساتھ اس کے حقوق اور حدود کی پاسداری کرو اور سختی کے ساتھ اس کے حکموں کی پابندی کرو اور اس کے منہیات سے باز رہو۔ جس نے ایسا کیا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو رحمان کی حدود کی پاسداری کرنے والے ہیں اور اللہ کے وعدہ اور دخول جنت سے سرفراز ہونے والے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے جن حقوق اور حدود کی حفاظت ضروری ہے
ان میں اہم ترین توحید کی حفاظت اور اسے شرک و ہمسری کی آلائشوں سے پاک رکھنا ہے، کیونکہ توحید دین کی بنیاد اور ستون ہے۔ اس کے بگاڑ کے ساتھ نہ کسی عمل کے ثواب کی امید کی جا سکتی ہے، نہ اس کے پورا ہونے کی صورت میں کوئی آس و امید ٹوٹ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد جن اہم ترین چیزوں کی حفاظت بندے پر واجب ہے ان میں سے نماز کی پابندی ہے، کیونکہ وہ اسلام کا ستون ہے اور انسان سے اس کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ نماز کامیابی کا راز اور کامرانی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ پھر اللہ کے بندو، تم اسلام کے باقی ارکان زکوٰۃ، حج اور روزے کو لازم پکڑو، ان کا پورا خیال رکھو اور اچھی طرح ان کا حق ادا کرو۔ ایمانی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وہ تمہاری حفاظت کرے گا کا مطلب ہے کہ اللہ بندے کے دین اور دنیا کی حفاظت کرے گا، کیونکہ بدلہ اسی قسم کا ہوگا جس قسم کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اللہ کی طرف سے بندے کی حفاظت دو قسم کی ہے۔ پہلی قسم، اور یہ دونوں میں اعلیٰ و اشرف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ بندے کے دین اور دنیا کی حفاظت کرے اور اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی پر کاربند رکھے۔ یوں اس کی زندگی میں اللہ گمراہ کن شبہات اور حرام شہوات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اور ان چیزوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے جو اس کے دین کو بگاڑے، اور اس کی موت کے وقت اس کی حفاظت کر کے اسے ایمان اور سنت پر موت دیتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ اس کی دنیاوی مصلحتوں کی حفاظت کرے، جیسے اس کی ذات، اس کی اولاد، اہل و مال کی حفاظت کرے، چنانچہ نہ اسے کوئی پریشان کن چیز لاحق ہوتی ہے اور نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نیک آدمی کی وجہ سے اس کی اولاد کی، اس کے پوتوں کی اور اس کے ارد گرد کے گھروں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کے پردے میں رہتے ہیں، اور بندہ جس قدر اپنے رب کی پاسداری کرے گا اسی قدر اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی پاسداری کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ سو جس نے اللہ کے حدود کی حفاظت کی اور اس کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھا، وہ اللہ کو اپنے تمام حالات میں اپنے ساتھ پائے گا۔ وہ اس کی نگہبانی کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اسے توفیق دے گا اور اسے درست راستے پر چلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں کی مانند ہے، کیونکہ اللہ سے مانگنے کا مطلب اللہ سے دعا کرنا اور اس کی طرف راغب ہونا ہے۔ اس لیے واجب ہے کہ صرف تنہا اللہ سے مانگا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے، اس کے سوا کسی دوسرے سے نہیں، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی مصلحتیں لا سکتا ہے اور نقصانات دفع کر سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان دونوں کی آیت اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا، اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول ہمارے نبی محمد پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو آپ سے دوستی رکھیں۔ اما بعد، مسلمانوں، اس عظیم حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جان لو کہ اگر لوگ اس بات پر اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچائیں تو صرف اسی چیز کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر وہ اس بات پر اکٹھا ہو جائیں کہ وہ تمہیں کسی چیز کا نقصان پہنچائے تو تمہیں صرف اسی چیز کا نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے خلاف لکھ رکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خوش ہو چکے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کو اس کی دنیا میں جو فائدہ نقصان پہنچتا ہے وہ سب اس کے لیے مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی نقصان ہی نہیں پہنچ سکتی سوائے اس چیز کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تمام تقدیریں طے ہو چکی ہیں اور وہ لکھی جا چکی ہیں قبل اس کے کہ
اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتا. عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلی مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہیں. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ آپ پر رحم کرے. آپ جان لیں کہ جو اللہ کو اپنی خوشحالی میں پہچانے گا، اللہ اس کے تمام حالات میں اس کے ساتھ ہوگا، اس کی حفاظت کرے گا اور اس سے تکلیف دور کرے گا. جب حالات تاریک ہو جائیں اور زمانے کے مصائب آ گھیریں. بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، اللہ آپ کے حج اور کوشش کو قبول کرے اور ہمارے اور آپ کے اوپر ان موسموں کو کئی سالوں اور لمبے زمانے تک بار بار واپس لاتا رہے. جو کارنامے قابل فخر ہیں اور شکر گزاری کا تقاضا کرتے ہیں اور جن سے سینے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ان میں سے وہ عظیم جانی پہچانی کوششیں اور شاندار مشہور کارنامے ہیں جنہیں اس مبارک ملک کی دانشمند قیادت نے انجام دیا اور جن کی بدولت اللہ کی توفیق سے اس سال اور ہر سال موسم حج کو بڑی کامیابی ملی. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بہترین بدلہ سے نوازے، ان کی کوشش کو قابل قدر بنائے اور ان کے لیے بھرپور اجر لکھے. اللہ کے بندو، اتنی بات ہوئی اور آپ درود و سلام بھیجے متقیوں کے پیشوا اور موحدین کے قدوہ پر، جیسا کہ اللہ نے آپ کو اپنی وعدی کتاب میں اس کا حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو. اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما رسول امین پر، ان کے پاک اور پاک باز اہل خانہ اور ان کی بیویوں امہات المؤمنین پر. اے اللہ، تو راضی ہو جا چاروں خلفاء راشدین اور تمام صحابہ تابعین سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے تا قیامت اچھی طرح ان کی پیروی کی، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو کرم اور احسان سے.